ہے جو یہاں پر مختلف علاقوں سے پاکستان کی دھرنا نکالنے میں، عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ نذیر صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، یہ بتا دیں کہ تمام عوام کو اس وقت کال ہے کہ وہ اسلام آباد میں فیصل مسجد پہ پہنچے اور یہاں سے پھر آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ نذیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، عوام کو بتائیے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے نا جی، اس میں اگر ہم اپنے کام کرتے رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، تو پاکستان کا جو سفینہ ہے، بحری جہاز جس میں پاکستان ہے، اس کے ڈوبنے کے چانسز ہیں۔ اب میں یہ اس لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر شاندار قالین لگے ہوئے ہیں، اس میں اے سی لگا ہوا ہے، کھڑکی سے سمندر نظر آ رہا ہے۔ آپ ناک کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، تو اندر والا بندہ کہتا ہے جی مجھے کیا ہے جی، میں تو بڑے کمفرٹیبلی بیٹھا ہوا ہوں۔ جتنے گھروں میں کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جہاز نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے کمفرٹ زون میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت نکلنا ہے۔ کیوں نکلنا ہے؟ اس لیے کہ ہیومن رائٹس مین چیز جو ہے کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ عمران خان نام بن چکا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا۔ عمران خان نام بن چکا ہے غلامی سے نجات کا۔ یہ غلامی کس کی ہے؟ دیکھیے، بات شروع اس طرح ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے گرین سگنل دیا۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے گرین سگنل دیا۔ ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے اقتدار میں لوگ ہیں، اب آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے اس گرین سگنل پر اپنا کام شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو ڈرا دیا، کچھ لوگوں پر زیادتی کی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہر بندے پر زیادتی کی، کچھ لوگوں پر زیادتی کی۔ اس کے نتیجے میں ہم ڈر گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جن پر زیادتی ہوئی ہے وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ڈر کا پیدا کرنا قوم پر یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں جرم کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے اور اس کو سزا نہ دی جائے، وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ اس وقت مسئلہ جو ہے نا جی، ہماری نیکسٹ جنریشن کا ہے۔ میں جب نیو یارک سے آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا جی کچھ نہیں ہونے لگا، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے، نکلنا کس کو ہے؟ اگر 1000 کے بعد ایک آدمی بھی نکل کھڑا ہو تو، اور وہ کھڑا ہو کر اپنی گلی میں ان کو سوئم نہیں کر سکیں گے، تو یہ جو ڈر ہے نا جی، سب سے پہلے اپنے دل سے اس ڈر کو نکال دیں۔ نکال دیے جی، بالکل سب سے پہلے اس ڈر کو نکال دیں۔ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کافی ہے۔ دیکھیں، عمران خان ایک ہی ہے نا، ایک ہی بندہ ہے نا، اور وہ نہ کسی سے لڑتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں گن ہے، نہ وہ کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی بھی کسی کی پرسنل بات نہیں کرتا، وہ قانون کی بات کرتا ہے۔ اگر آج عمران خان قانونی غیر قانونی کام کرنے والا ہوتا اور وہ ہمیں اپنے جاننے والوں کو یہ حکم دیتا کہ لڑو ان سے گنوں سے، تو میں آپ کو کہتا ہوں اس وقت پاکستان میں وار ہو چکی ہوتی۔ یہ عمران خان کی وجہ سے ایکچولی امن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہٹا دیا گیا کسی وجہ سے، اس کے بعد پاکستان میں امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس وقت دیکھیے، ہم لوگ جو نکلتے ہیں، جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں ایک تو ڈر ہوتا ہے، اوپر سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں جتنے بڑے انقلاب آئے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے کھڑا رہنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ آپ یہاں 1000-2000 لوگ 2 دن بیٹھ جائیں، پورا اسلام آباد پنڈی آ جائے گا، KPK آ جائے گا، لیکن وہ لوگ آئیں گے جو واقعی آنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ لوگ آ جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں ایسے اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں 30 سال سے ملک سے باہر ہوں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ پاکستان کے اندر دنیا کے بہترین لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کا پرابلم پاکستان کے برے لوگ بالکل نہیں ہیں۔ پاکستان کا اصل پرابلم پاکستان کے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مصلحت کا شکار ہیں۔
اور معاف کیجیے گا ایک لفظ ذرا سخت ہے، بے غیرتی کا شکار ہے۔ اگر ایک اچھا آدمی جب بے غیرت ہو جائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا۔ تو میں اپنے وہ کہتے تھے جی آپ رسک لے کے پاکستان جا رہے ہو، وہاں تو اڑا دیتے ہیں بندے کو۔ تو میں نے کہا یار اگر 10 سال میں نے اور جی بھی لیا اور اس طرح بے غیرتی سے جی لیا تو پیچھے مڑ کے دیکھوں گا میں نے کون سا تیر مار لینا ہے۔ میں نے کہا اس وقت جو میری عمر کے لوگ ہیں 65 60 70 سال کے، جب 10 سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کیا ہوگا کہ کچھ کھا پی لیا ہوگا، کسی کی شادی میں شرکت کر لی ہوگی، کوئی باتیں بنا لی ہوں گی، کوئی تجزیہ کر لیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہے، یہ انف لوگ ہیں اس وقت جتنے کھڑے ہیں نا جی، یہ انف لوگ ہیں جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، یاد رکھیے بزدل ہوتا ہے۔ آپ سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے لوگ، وہ آپ 4 بندوں سے ڈرتے ہیں، اور بندوں سے چھوڑیے وہ ہماری خواتین سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، گھروں کے اندر گھسا گیا ہے۔ ویسے تو 75 سالوں میں ہر قسم کا ظلم ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی جو امریکہ میں پلی ہے، بڑی ہے، تو اس نے مجھے کہا جی کہ یہ بنگالی عورتوں کے ساتھ سنا ہے پاکستانی بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ تو میں کہتا تھا پاکستانی فوج کام کر سکتی ہے، یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے جوانوں پہ فخر ہے، لیکن یقین کیجئے یہ کچھ مہینہ پہلے اس نے پوچھا تھا، اب وہ پوچھتی ہے کہ ابو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہے جی کہ کوئی شخص، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اصل بات ان کی برائیاں نہیں ہیں، اصل بات ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے۔ تو ایک تو نمبر 1 گھبرائیں نہیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں۔ الحمدللہ لوگ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے۔ کل تھر پارکر سے 100 لوگ آنا چاہتے تھے اور ہندو کمیونٹی کے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں سے 24 گھنٹے ہمیں لگ جائیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ بیچارے ادھر آئیں گے اسلام آباد میں، ہو سکتا ہے ہم ان کا خیال نہ رکھ سکیں۔ دیکھیے کوئی اتنی دور سے بندہ آتا ہے اور غریب آدمی ہے، وہ یہاں آتا ہے اور اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک شکایت ورکرز کو یہ ہے کہ جب ان پر زیادتیاں ہوئیں ان کو پوچھا نہیں گیا، پھر پراپرلی ان کا خیال نہیں کیا گیا۔ کچھ جگہوں پر کیا گیا، کچھ جگہوں پر نہیں کیا گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی عہدے داران اپنے آپ کو نہ سوچے، اس وقت ہم سب پاکستان میں حقیقی آزادی کے سپاہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس جنگ میں ایک دوسرے کے ہم کولیگ ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ بھی ہوگا ہم سب اس کا سامنا کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی آ کر ہمارے اس سٹنگ کو، ہمارے اس بات کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے، اور ہمارا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے، صرف ایک مطالبہ، تمام پولیٹیکل پرزنرز کو بشمول عورتوں کے، بشمول ہمارے بزرگوں کے، بشمول عمران خان کے فوری طور پر رہا کر دیا جائے، اور ان کو ان کی نارمل سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ اگر وہ جلسہ کرنا چاہیں تو جلسہ کریں، اگر جلوس نکالنا چاہیں تو جلوس نکالیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جب عمران خان واپس آئے گا وہ باقی کام خود سیکھ کر لے گا، وہ اپنا مینڈیٹ بھی لے لے گا۔ نکالیں تو صحیح ایک دفعہ، پھر دیکھیں کمال اس کی شکل جب لوگوں کو نظر آئے گی۔ اس لیے کہ عمران خان پر جتنے الزام تھے اللہ نے وہ ایسے دور کیے ہیں کہ اب وہ بالکل نظر آ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے۔ امریکہ اس کے ساتھ ہے، امریکہ نے ہی اس کو گرایا۔ اے ٹی ایم مشینیں اس کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ ساری اے ٹی ایم مشینیں جا چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اور آپ رہ گئے۔ پھر یہ تھا کہ اس کو جو ہے اور ایسی طاقتیں لا رہی ہیں، بزنس مین لا رہے ہیں، سامراج کے لوگ لا رہے ہیں، یہودی لا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، میں وہاں کہتا ہوتا ہوں فلسطین میں کیسے لوگوں کو مارا گیا ہے،
کیا دنیا کے مسلمان 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں جو ایک چھوٹے سے ملک کو دبا سکیں؟ اس لیے کہ ان کا اگر کسی شخص نے مقابلہ کرنا تھا تو وہ عمران خان تھا. تھوڑی سی ہاؤس کیپنگ باتیں بتاؤں. دیکھیں، جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں پسند بھی بڑی آتی ہیں، اچھی بھی بڑی لگتی ہیں. آپ کو پتہ نا کیوں لگتی ہیں اچھی؟ اس لیے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ جب ہماری نروز میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ 2000 ٹائم زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی عقل کی بات کرے تو وہ 2000 سلوور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 25 ٹائم اسٹرانگر ہوتی ہے. یہ میں آپ کو سائنس کے فیکٹس بتا رہا ہوں. اصل بات یہ ہے، اصل بات اس چیز کی نہیں ہے کہ یہاں لاکھوں لوگ آ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، لیکن اصل بات ہمارے آپس کے ڈسپلن کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کام کو سلیقے سے کیسے کرتے ہیں. دیکھیے، ہمارے پاس ٹائم ہے، آپس میں آپ آرام سے بیٹھیں، ریلیکس کریں. ہم یہاں اصل میں پکنک منانے آئے ہیں، ہم یہاں اصل میں انجوائے کرنے آئے ہیں. ہم اس جد و جہد کو انجوائیبل بنائیں گے انشاءاللہ. آپ پھیل جائیں، عام لوگوں سے بھی بات کریں، اور وقفے وقفے سے ہمارے مقررین آپ کو بتاتے رہیں گے. ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا جب تک عمران خان کو رہا نہ کروا لیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لگتا ہے کہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھیے، ٹھیک ہے. عمران خان